شہر میں آٹے کا بحران جاری ہے، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نہ مل سکا۔ دھرمپورہ، الطاف کالونی، جوڑے پل، ہربنس پورہ کے مکین پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مفت آٹے کی تقسیم کا بھی کل آخری دن ہے۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کا رش۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ہربنس پورہ کا اچانک دورہ، مفت آٹا سینٹر میں شہریوں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل رمضان پیکج کا 25 رمضان المبارک کو آخری روز ہوگا۔ ہفتہ کے روز شہریوں کی بڑی تعداد آٹے کے حصول کے لیے مفت آٹا سینٹرز پہنچی اور فری آٹے کے تھیلے حاصل کیے۔ انچارج ایجیٹن روڈ مفت آٹا کیمپ کا کہنا ہے اتوار کو 30,000 تھیلے شہریوں کو دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہربنس پورہ میں قائم مفت آٹا سینٹر کا دورہ کیا، شہریوں کو مفت آٹے کی تقسیم کے لیے کیے گئے انتظامات کو دیکھا، مرد و خواتین سے سینٹرز پر انتظامات اور آٹے کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ محسن نقوی نے شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ بعض شہریوں کی شناختی کارڈ کی تصدیق بھی خود کرائی۔ سینٹر پر شہریوں کی تعداد کے مطابق سہولتیں اور انتظامات بڑھانے کا بھی حکم دیا۔ دوسری جانب سرکاری نرخ نامہ ردی کی ٹوکری میں پھلوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو چکا۔ سیب 450 روپے کلو، خربوزہ اور امرود 250 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے، جبکہ انگور 1200 روپے کلو، کیلا 470 روپے درجن بیچا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخوں میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ سیب کی سرکاری قیمت 320 لیکن اوپن مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو فروخت۔ کیلا سرکاری قیمت 350 روپے فی درجن لیکن اوپن مارکیٹ میں 470 روپے فی درجن فروخت۔ امرود سرکاری قیمت 180 روپے فی کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو میں فروخت۔ خربوزہ سرکاری ریٹ 100 روپے فی کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو فروخت، جبکہ انگور سرکاری ریٹ 1000 روپے فی کلو اوپن مارکیٹ میں 1200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، اور کھجور کا سرکاری ریٹ 470 روپے فی کلو اوپن مارکیٹ میں 550 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ تربوز کا سرکاری ریٹ 35 روپے فی کلو جبکہ اوپن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ پپیتا کی سرکاری قیمت 220 روپے فی کلو لیکن اوپن مارکیٹ میں 300 روپے میں فروخت ہوا، اور لوکاٹ کی سرکاری قیمت 240 روپے لیکن اوپن مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو میں فروخت ہوئی۔ اگر بات کی جائے کرونا کے حوالے سے، کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ شہر میں کرونا وائرس کے 3 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہسپتالوں میں 3 بچوں سمیت 8 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ کرونا کی حالیہ لہر کے دوران بتدریج کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا 3 بچوں سمیت 8 مریض ہسپتالوں میں بدستور زیر علاج ہیں۔ کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 7% ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور رش کے مقامات پر ماسک لازمی استعمال کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کام کی رفتار تیز کر کے منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان کی پنجاب کی نگراں حکومت کی بھی تعریف کی، کہا نگراں حکومت بڑی محنت سے منصوبے مکمل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کے دورے پر پہنچے۔ چیف سیکرٹری اور چیئرمین PND نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گزشتہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگا دی تھی۔ IMF کی آخری شرط دوست ممالک سے فنڈ لانا تھی۔ چین نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو چین نے $2 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا اور مزید $2 ارب بطور قرض فراہم کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نواز شریف کی قیادت میں بے شمار منصوبے بنائے۔ نواز شریف نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 2018 میں دھاندلی کر کے انتخابات نتائج بدلے گئے۔ جعلی الیکشن سے نواز شریف سے عوام کی خدمت کا منصوبہ چھینا گیا۔ DPO اور DCOs کے دفاتر کی بولیاں لگائی گئیں۔ پہلی بار عوام کو رمضان میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ 10 کروڑ افراد کو فائدہ پہنچا۔ فری آٹا کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ اختراع جو سوچ اس نوجوان انٹرم چیف منسٹر کی تھی، محسن نقوی صاحب کی، تقریباً 8 سے لے کے 10 کروڑ لوگوں کو اس فری آٹا سے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ 8 سے 10 کروڑ لوگ پنجاب میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی شک نہیں ملک میں مہنگائی ہے۔ IMF کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ اگر IMF کی بیڑیاں کٹ جائیں تو ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ مجبوری ہے IMF کی شرائط ماننی ہے۔ سابق چیف جسٹس نے نون لیگ کا راستہ روکا، PKLI کا بیڑا غرق کر دیا۔ IMF کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا، اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ میں اس دن کے لیے
میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم IMF سے جان چھڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں IMF کی یہ کٹ جائیں ایک دن تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا سعودی عرب UAE نے پاکستان کو $3 ارب دیے، جس کے لیے بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، آرمی چیف نے اہم کردار ادا کیا۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب عوام کے سامنے ہیں۔ علی رام میں سٹی 42۔ دوسری جانب CBD مین بولیوارڈ منصوبے کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں ہے۔ فنیشنگ کا مشکل کام جاری ہے، جبکہ منصوبے کا رواں ماہ بھی 100% مکمل ہونے کا امکان کم ہے۔ CBD منصوبے کی تکمیل کی 2 ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں۔ ذرائع کے مطابق CBD حکام نے کام کی رفتار دیکھتے ہوئے تیسری ڈیڈ لائن نہیں دی۔ دونوں نئی بیرل کے دیواروں کی فنیشنگ اور بیس ورک جاری ہے۔ PHA کی جانب سے CBD کے اطراف ہارٹیکلچر ورک جاری ہے، جبکہ دوسری طرف CBD حکام نے نئے انڈر پاسز کے نام تجویز کر دیے ہیں۔ کلمہ چوک سے نئی بیرل کا نام CBD کائی ڈسٹرکٹ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ کلمہ چوک سے فردوس مارکیٹ کی جانب انڈر پاس کا نام علی زیب تجویز کیا گیا ہے۔ دونوں نئے انڈر پاسز کے ناموں کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب دیں گے۔ سمن آباد موڑ انڈر پاس منصوبہ LDA کی ناقص منصوبہ بندی کا شکار۔ 5 ماہ میں منصوبے کا صرف 50% کام مکمل ہو سکا۔ کانٹریکٹر کی سست رفتار اور کام تیز نہ کرنے کا خمیازہ شہری بھگتنے لگے ہیں۔ 1 دسمبر 2022 سے شروع ہونے والے منصوبے کا کام 5 ماہ میں صرف 50% مکمل ہو سکا ہے۔ LDA نے فنڈز کی تاخیر درختوں کی منتقلی نہ ہونا وجہ قرار دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA نے فنڈز ریلیز نہ ہونے کی بنا پر کانٹریکٹرز کو کام سے متعلق پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پوچھ گچھ نہ ہونے کی بنا پر کانٹریکٹرز نے من مانا کام شروع کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے متعدد دورے کر کے تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سمن آباد سے ملک کا آبادیاں اور کاروباری مراکز تعمیراتی کام سے بری طرح متاثر ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال میں سالانہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیوں کا معاملہ قرضوں کی واپسی پر پنجاب کے خزانے پہ 120 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ پنجاب میں PTA کے دور حکومت میں قرضوں کا حجم 6 کھرب سے 13 کھرب روپے تک جا پہنچا۔ اب ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 31 ارب روپے صرف سود میں ادا کرنے ہوں گے۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب اس وقت مجموعی طور پر 13 کھرب 28 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں نے قرض کے حجم اور شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت پر اس سال شرح سود گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ رواں سال پنجاب حکومت کو متعدد منظور شدہ قرضوں کی قسط بھی جاری نہیں ہو سکی۔ پنجاب نے اس بارے میں وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ لاہور میں قبضہ مافیا کا راج، جگہ جگہ تجاوزات قائم، شہر کی خوبصورتی مان پڑنے لگی۔ کریم بلاک مارکیٹ میں پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات مافیا نے سٹالز لگا لیے۔ کریم بلاک مارکیٹ میں تجاوزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے۔ ریڑی بان، ٹھیلے اور سٹال لگانے والوں نے پارکنگ کی جگہ پر قبضہ جما لیا۔ مارکیٹ میں پارکنگ کی جگہ باقی نہ رہی۔ خریداری کے لیے آنے والے شہری سڑک پر ہی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کھڑی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کریم بلاک سے گزرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ شہریوں نے قبضہ مافیا سے پارکنگ کی جگہ خالی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ جین مندر میں بھی تجاوزات مافیا کی منمانیاں، سڑک ریڑی بانوں کی جاگیر بن گئی۔ ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا، پیدل گزرنے کی جگہ بھی نہ بچی۔ شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں جین مندر سے گزرنا سر درد بن گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کو تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے تاکہ سڑک پر لگی ریڑیاں ختم ہوں۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ LD افسران کے خلاف جوہر ٹاؤن میں 27 پلاٹس کی جعلی الاٹمنٹ کا کیس۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ LDA سبتین رضا، ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل انجم نے بازد گرفتاری درخواست ضمانت دائر کر دی۔ اینٹی کرپشن عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ مزید سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی۔ تھانہ واربٹن ننکانہ پر حملہ کر کے ملزم کو تشدد کر کے قتل کرنے کا کیس۔ ATC نے 3 ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ انسدادی دہشتگردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو نے سماعت کی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس FIA لاہور نے رہنما PTI اسد عمر کو ایک بار پھر طلبی کا نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے طلبی کے نوٹس پر نہ آنے کی صورت میں گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ناقص کوالٹی کا جوتا دینے پر خاتون انصاف کے لیے صارف عدالت پہنچ گئی۔ ملتان روڈ کی عائشہ نے اسٹائلش شوز ME سوسائٹی کے خلاف 1.5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے دکان مینیجر کو 28 اپریل کو طلب کر لیا۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 13वां इजलास मुनक्किद हुआ। काबीना को कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। काबीना ने कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस जवानों की बहादुरी और जज्बे को सराहा। पंजाब काबीना ने कच्चा ऑपरेशन के अखराजात के लिए फंड्स की अजरा की मंजूरी दे दी। काबीना ने वज़ीर आज़म पंजाब हुकूमत के तारीख साज मुफ्त आटा पैकेज पर इत्मीनान का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूथ मेंबरशिप मुहिम रहनुमा नून लीग बिलाल यासीन ने मोहनी रोड पर यूथ के जलसे का एहतमाम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन की जानिब से अपने दफ्तर मोहनी रोड पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यूथ लाहौर हिना परवेज भट्ट, सदर यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर समेत यूथ कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा ख़त्म होने को और ईद उल फितर की आमद है। ईद करीब आते ही बाज़ारों और मार्केटों की रौनकें अरूज पर। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए लिबर्टी मार्केट में ख़रीदारों का रश बढ़ चुका है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो ईद में अब सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और ईद से पहले हर एक की ही कोशिश है कि वो अपनी जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे दे। इस वक्त भी मार्केट में जो है खरीदारों का रश है और बच्चे बड़े नौजवान सभी जो है और ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो ईद की तैयारी में पेश हैं और उनकी भी यही कोशिश है कि वो ईद से पहले अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लें ताकि वो ईद जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मैडम, मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है, क्या ले लिया और क्या रह गया? ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, बस कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी हैं लास्ट एंड तक जो रहती हैं वो रह गई हैं, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मैचिंग क्लिप्स बच्चों के। बस आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनके साथ शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है या सिर्फ अभी इन्हीं की तैयारियाँ मुकम्मल करवा रहे हैं? तैयार कर रहा हूँ, जब तैयार हो जाएंगे फिर मैं अपनी तैयारी करूँगा। और आपने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है? मैंने भी कोई तैयारी नहीं की। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान की आजकल हालात भी उस तरह के हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा हुई है। जब यहाँ पर आए हैं शॉपिंग के लिए तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान किसी क्राइसिस से गुजर रहा है। ऑनेस्टली आप यहाँ पर सस्ती से सस्ती चीज़ ही पा लेते हैं और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इनकी शॉपिंग जो है वो कुछ हद तक कंप्लीट है और कुछ चीज़ें जो हैं चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी वगैरह जो है वो रह गई है। और अगर फिल वक्त अगर हम जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।